ال تم اصل میں تھا کیل تم سمیع تم کی طرح. جب تم کیل کرو، جب تم کسی چیز کو ناپو تو پورا ناپا کرو. وزینو، واو کا معنی اور، زینو وزن یزینو، اصل میں تھا یو زینو وزن کرنا، تو یو زینو سے یزینو بنا، پھر تو زینو سے تزینو، اور پھر امر بناتے ہوئے حرف مضارع گر جاتا ہے نا، تو زن، زن کا معنی وزن کر، زینو تم سب وزن کرو. زینو اور وزن کرو، بالقسطاس پیمانے کے ذریعے، المستقیم سیدھے، سیدھے پیمانے کے ذریعے وزن کیا کرو. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وزن بھی ٹھیک ٹھیک کیا کرو. ذالک خیرون، یہ ناپ تول میں برابری کرنا، پیمانوں میں برابری کرنا یہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُ، اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے. تأویل کہتے ہیں انجام کو. اس کے سوسائٹی پہ جو یعنی جو نتائج برآمد ہوں گے، ان نتائج کے لحاظ سے بھی یہ عمل بہت اچھا ہے. وَلَا تَقْفُوا، قفا کہتے ہیں گدی کو، تو قفا یخفو کا معنی کسی کے گدی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی کسی کو فالو کرنا، کسی کے در پہ ہو جانا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُوا، اور فالو مت کرو، ما اس چیز کو، لیس لک بہ علم، جس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیس لک بہ کا مطلب بکونہ حقا، جس کی تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. علم کہتے ہیں جو دلیل کی بیس پر جو نالج حاصل ہوتی ہے. تو جو نالج دلیل کی بیس پر حاصل نہیں ہوئی تو اس نالج کو فالو مت کرو، یعنی اس کے مطابق عمل مت کرو، بلکہ عمل اسی چیز پہ کیا جائے گا جس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہو. ان السمع، بے شک سماعت، والبصر اور نگاہیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک، یہ تمام کی تمام چیزیں، کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں مسئولہ، سوال کیا جائے گا آپ سے. ولا تمشی فی الارض، اور مت چلو زمین میں، مرحن اتراتے ہوئے. مریح یمرح کا معنی اترانا، تکبر کے ساتھ مت چلو. انک، بے شک تم، لن تخرق الارض، خرق یخرق کا معنی پھاڑ ڈالنا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال، اور تم پہنچ نہیں سکتے پہاڑ پر، طولا لمبائی کے اعتبار سے، یعنی اتنا اونچا قد تمہارا نہیں ہو سکتا کہ طول میں تم پہاڑوں کو کراس کر جاؤ. تو ایسے مت اکڑو کہ بلندی میں تم جو ہے نا پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی قد میں. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. کل ذالک کان سیئہ، یہ جتنے بھی احکام ہم نے بیان کیے ہیں، کل ذالک، یہ سب کے سب، کان سیئہ، ان میں جو بری باتیں ہیں، ان احکام میں کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنے کا حکم دیا، اور کچھ ایسے ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا. تو جن کے کرنے کا حکم دیا ان کا نہ کرنا برا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان کا کرنا برا. تو ان احکام میں کان سیئہ، جو بھی برا عمل ہے، یعنی برا عمل کا کیا مطلب ہوا، جو آرڈر دیا جا رہا ہے اس کو نہ کرنا برا، اور جو جس سے روکا جا رہا ہے اس کا کرنا برا. تو ان جتنے بھی ہم نے احکام دیے، کان سیئہ، ان میں جو بھی برا کرے گا ان احکام کے بارے میں، عند ربک مکروہا، تو یہ ان میں جو بھی برا ہوگا وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یعنی اس کو تکرار کیا کہ ان احکام کو فالو نہ کرنا ایک برائی ہے. تو ان احکام میں جو بھی برا کام ہے وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، تیرے رب کو ان کاموں سے نفرت ہے. ذالک مما، یہ وہ احکام ہیں، مما، ان احکاموں میں سے کچھ احکام ہیں، اوحا الیک ربک، جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان احکام میں سے، مما اصل میں تھا منما، یہ ان احکام میں سے کچھ احکام ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے، من الحکمہ، اور یہ حکمت سے پر مبنی احکام ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، فتلقی فی جہنم، کہ تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملومن، قابل ملامت ہو کر، مدحورن، دھتکارتا ہوا، رسوا ہو کے. افا اصفاکم ربکم، کیا منتخب کر لیا ہے، صفا یصفو، صفاوتن کا معنی ہوتا ہے منتخب کرنا، صفی ہے نا، صفی نام بھی ہوتا ہے، تو یہ سلیکٹڈ کو کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے اصطفا، اکتسبہ کی طرح، تو وہاں تا کو طا سے تبدیل کر دیا. تو مصطفیٰ کا مطلب بھی یہ سلیکٹڈ، جس کو منتخب کر لیا گیا ہو. تو افا اصفاکم ربکم، کیا رب نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہارے لیے بیٹوں کا اللہ نے انتخاب کر لیا ہے. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور ٹھہرا لیا ہے اس نے خود فرشتوں میں سے بیٹیاں.
یعنی فرشتوں میں سے اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہارے لیے کیا اس نے بیٹوں کا انتخاب کر لیا. انکم لتقولون، بے شک تم لوگ کہتے ہو، قولا عظیما، بہت بڑی بات، یعنی گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جناب اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں.